اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن مجید کے 30ویں اور آخری جز کے بیان میں ہم اس درس کا آغاز سورۃ الفجر کے ترجمے اور مختصر وضاحت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1، والفجر، قسم ہے فجر کی، 2، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، 3، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، 4، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، 5، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل رکھنے والے کے لیے قسم نہیں ہے؟ یعنی یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے صاحب عقل کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ اتنی چیزوں کی قسم کھا کر کوئی بات کرے؟ واپس آتے ہیں پہلی آیت کی طرف، پہلی، دوسری اور تیسری آیت۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں جس کو انگلش میں مثلا ایون کہا جاتا ہے، اور طاق یعنی آڈ، مثال کے طور پر 1، 3، 5، 7، 9، یہ انہیں کہا جاتا ہے آڈ نمبرز، اور جن نمبرز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جوڑا جوڑا گویا کہ وہ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایون نمبرز۔ تو ایون کو جفت کہا جاتا ہے اور آڈ کو طاق کہا جاتا ہے۔ یہ فجر سے اور 10 راتوں سے اور شفع اور وتر سے کیا چیزیں مراد ہیں، چند تفاسیر اس کی بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے کو اگر نگاہ میں رکھا جائے اور جو روایات میں آیا ہے، اس سے مراد فجر سے مراد تو وہی سورج کے طلوع کرنے کا وقت جسے فجر کہا جاتا ہے۔ طلوع کرنے کا وقت یعنی جو وقت فجر ہے، جب وہ روشنی کا آغاز ہوتا ہے، سورج ابھی بھرپور طلوع نہیں کیا ہوتا، جب نماز فجر کا مثلا وقت ہو جاتا ہے، اس کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم سے ایک مراد لی گئی ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور اسی معنی کو اگر مراد لیا جائے تو شفع اور وتر سے کیا مراد لیا گیا؟ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کا دن، کہ جو 9ویں کا دن شفع 10ویں کا دن ہے، 10 ذی الحج، اور وتر یعنی وہ ایون نمبر اگر لیا جائے تو وہ 9ویں ذی الحج کا دن ہے۔ 9ویں ذی الحج میں آپ کو معلوم ہے یوم عرفہ ہے، حج کا آغاز ہوتا ہے میدان عرفات سے، اور 10ویں کا دن عید کا دن ہے، رمی جمرات، یعنی پہلے جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی رمی کی جاتی ہے، اور حجاج کرام اس دن قربانی کرتے ہیں اور حلق و تقصیر وغیرہ کرتے ہیں اپنے رمی جمرات اور قربانی کرنے کے بعد۔ اور یہ جو حج کی عبادت تھی، یہ اسلام کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری تھی، اگرچہ بہت سی شرکیہ رسومات، بت پرستی اور بیہودہ اور لغو قسم کی چیزیں انہوں نے خود سے گھڑ کر عبادت کے نام پر بنا لی تھی مکہ کے کافروں نے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کوئی ایسی بات ان کو نہیں کی تھی، انہوں نے نئی نئی رسمیں اور نئے نئے بدعات خود سے گھڑ کر پہلے بت پرستی شروع کی، پھر بتوں کے نام پر
خود سے رسومات ایجاد کر کے حج کی شکل بگاڑ لی تھی، لیکن کچھ چیزیں اسی حالت میں موجود تھی۔ تو ان کی یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ گویا توجہ کروائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اگر تم توجہ کرو تو تمہاری توجہ ابراہیم و اسماعیل نے جو دعوت دی تھی، دعوت توحید، ان کے پیغام کی طرف ہو جائے گی، ان کے خالق کی طرف ہو جائے گی۔ ایک لفظ کی طرف توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے تفسیر۔ تفسیر کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس قرآن مجید جب وہ نازل ہوا ہے تو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے معنی کو بیان کرنا کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مراد ہے، واضح کر دینا۔ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے بعد کے زمانوں میں آنے والے کسی واقعے پر اس کی تطبیق کی جا سکے۔ وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ تطبیق، یعنی اس پر اپلائی ہو جاتی ہے قرآن کی وہ آیات۔ تو تطبیق کے عنوان سے ان آیات کو محرم الحرام کی 10 راتوں پر بھی بعض علماء نے تطبیق کیا ہے کہ شب عاشور کہ جس کے بعد روز عاشور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو صحرائے کربلا میں انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ کچھ حیوان نما انسانوں نے، بلکہ انسان نما حیوانوں نے، انہوں نے ذبح کر دیا رسول اللہ کو۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آتے تھے یہ انہیں قتل کرتے تھے، اور اس امت میں اب کوئی نبی تو نہیں آنا رسول اللہ کے بعد، خاتم النبیین ہے، لیکن آل نبی موجود تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے بڑی تاکید کی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ شیعہ سنی کتب گواہ ہے کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت شدت سے تاکید کی، لیکن امت نے وہ کام جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس امت نے وہی کام اپنے نبی کی آل کے ساتھ کیا جن کے بارے میں رسول اللہ شدید ترین تاکید اور نصیحت کر کے گئے تھے۔ ان کو ان کا مقام تو نہ دیا، الٹا ان کو ذبح کر دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کے بدن کو تیروں اور تلواروں اور پتھروں سے چھلنی کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا اور اس کے سر کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیا، اور اس کی اولاد اور اس کے اصحاب کے سروں کو۔ تو یہ قرآن اگر کوئی پڑھے اور بنی اسرائیل کی حرکتیں دیکھے تو اس امت نے بھی جو اپنے رسول کے احکام کو پامال کیا ہے اس کے لیے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نہ رٹایا گیا ہو کہ ہمارے اکابرین کی رائے یہ ہے، بلکہ وہ اکابرین کی دلیل پوچھے، اکابرین کی دلیل پوچھے، نہ کہ اکابرین اور بزرگان کا نام لے کے دھونس سے اسے چپ کرا دیا جائے۔ یہ ایک بڑا مرض ہے کہ جو تمام اسلامی مسالک میں پایا جاتا ہے کہ جب کسی بھی مسلک کا ماننے والا اللہ کی کتاب پڑھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مثلا یہ بات تو جو میں نے آج تک سنی ہے اکابرین سے اس کے خلاف ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے مسلک میں رائج ہے، قرآن مجید کی آیت تو اس مزاج کی نہیں لگ رہی۔ پھر وہ جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس کہ قرآن کی آیت میں یہ ہے اور ہمارے یہاں یہ کیوں رائج ہے، ہماری رائے جو ہے، ہمارے مسلک کی رائے فلان مسئلے میں وہ اس کے ساتھ میچ کیوں نہیں کرتی؟
تو پھر اس کو دھونس دی جاتی ہے کہ ہمارے جو اکابرین بزرگان تھے وہ تو فرشتوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو تو خوابوں میں آ کے رسول اللہ رہنمائی کیا کرتے تھے، اور وہ جس طرح قرآن کو جانتے تھے، قرآن کی گہرائیوں کو، تمہاری ہماری تو اوقات ہی نہیں جان سکے۔ تو دلیل کی جگہ دھونس کے ذریعے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی عام طور پر جو عام آدمی ہوتا ہے وہ دھونس میں آ کے ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، یعنی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، ہدایت کی طرف جانے کے راستے سے رک کے ہدایت کی طرف جانے کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، چونکہ ہدایت تو وہ ہے جو قرآن نے دی ہوئی۔ جب بھی کوئی بزرگ، کوئی عالم کہے کہ ایسی بات کہے، چاہے جتنے مرضی بزرگان کا نام لے، کہ جو آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہیں کہ بزرگان کا نام نہیں لو، بزرگان کی دلیل دو مجھے، بزرگان نے کیوں وہ بات کی ہے جو قرآن مجید کی آیت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ ساری سٹوری چلتی ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر خلاف آیات قرآن نظریات اور عقائد کی فیکٹری لگائی جاتی ہے۔ فلان نے یہ فرمایا، ہمارے ائمہ اہل بیت نے ہمیں فارمولہ یہ دیا کہ ہم سے منسوب بات بھی آیات قرآن پہ پرکھیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت لینے والا۔ یہ بیماری جب تک اسلامی مسالک کے اندر سے ختم نہیں ہوتی تب تک یہ اپنے اپنے بزرگان کی پوجا کر کے ایک دوسرے کو ایسے ہی مارتے رہیں گے، کیونکہ اپنے اپنے بزرگان کو کہتے نہیں ہیں لیکن خطا سے پاک سمجھتے ہیں۔ اپنے مکتب کے علماء کو، ہمارے جو فنان عالم تھے ان کے تو یہ معجزات تھے، اور وہ تو یوں خوابوں میں یوں کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے تو یہ ہو جاتا تھا۔ ہر مسلک میں آپ چلے جائیں آپ کو اس قسم کی سٹوریز بے تحاشا مل جائیں گی، اور ان کی پھر دہشت اتنی زیادہ عوام کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ عوام پھر قرآن تو ویسے ہی پڑھنے نہیں دیا جاتا، قرآن پہ تو پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے تو، جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہیں، تمہیں پتہ نہیں کون سا سمجھ آئے، مراد پتہ نہیں کون سا معنی ہو۔ ایک انتہائی بیہودہ ترین بات کہ جس نظریے کی بیہودگی تھوڑا سا بھی قرآن میں کوئی غور کرے اور عقل سے کام لے، یہ جو ہے 70 معنی، اس بات کی بیہودگی کامن سینس بھی استعمال کی جائے تو واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات لگانے والے اسی کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں، اپنے عقل سے کام نہ لینے والے پیروکاروں کو اور پیچھے چلنے والوں کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم بات ذرا حاشیے میں چلی گئی، اگرچہ یہ حاشیہ بھی اپنی جگہ پر متن ہے، حاشیہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آیات قرآن تا قیامت ایسے حوادث پر تطبیق ہو سکتی ہیں کہ جو ان آیات کے اندر جو بات کی گئی ہے محسوس ہو کہ یہ شباہت رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آیات قرآن میں بتائی گئی باتیں تا قیامت، لہذا 10 راتوں کی بعض نے تطبیق کی ہے اس محرم الحرام کی 10 راتوں پر، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور اصحاب کو شہید کیا گیا تھا، آل رسول کو امت نے قتل کر دیا، اور نعرہ کیا لگایا گیا کہ جلدی قتل کرو اور جنت کی خوشخبری لے لو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اوپر فجر کا ذکر تھا تو فجر سے مراد وہ جب سورج کی روشنی تازہ تازہ رات کے اندھیرے سے پھوٹنے لگتی ہے، اور اس کے مد مقابل یعنی اس کے ساتھ ہی کون سا وقت ہوتا ہے؟ رات کی الوداعیگی کا وقت ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے۔
اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے، یہ جو رسول اسلام کی دعوت لے کر آیا ہے، یہ جہالت کی رات کے جانے کا وقت ہے اور ہدایت کی فجر کے آغاز کا وقت ہے۔ اور رات کی قسم جب جانے لگے، 5، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ لفظی ترجمہ اس طرح، حل فی ذالک، کیا اس میں قسم، یعنی یہ جو باتیں اوپر قسمیں کھائی گئی، کیا اس میں قسم ہے لذی حجر، صاحب عقل کے لیے؟ اگر ان جو گزارشات میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کی باتوں کی وضاحت کے لیے، ان قسموں کی وضاحت کے لیے، اس کے بعد انسان جو صاحب عقل ہو، ان قسموں سے کافی کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو عقل نہ آئے اور وہ اپنے دنیاوی مال و اقتدار کے نشے میں ہی غرق رہنا پسند کرے، تو اللہ گزشتہ بعض طاقتور قوموں کے عبرتناک انجام کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 6، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کیسا کام کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ۔ قوم عاد یہ حضرت نوح ہی کی اولاد میں سے یہ قوم آئی تھی، قوم عاد۔ 7، ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ ارم ایک بہت ہی عالیشان شہر تھا جو قوم عاد نے بسایا تھا اپنے ایک جد کے نام پر، ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ تو یہ ارم کی اولاد تھی قوم عاد کہ جنہوں نے اس کے نام پر شہر بسایا تھا، بڑا شاندار، اور اتنا شاندار کہ یعنی اس کی جو خصوصیت تھی، بڑے بڑے ستونوں پر وہ عمارتیں اس میں کھڑی کی گئی تھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے مکے والے کے جو معمولی ان کے مقابلے میں معمولی گھر بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 8 میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ شہر ارم، ستونوں والا شہر کہ جس کی مثل، جس کی نظیر کسی ملک میں، شہروں میں نہیں بنائی گئی تھی۔ وہ ایسا شاہکار تھا، ایسا بے مثل و بے مثال شہر تھا۔ تو نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کام کیا، کس انجام سے ان کو دوچار کیا۔ اور پھر قوم سمود، آیت نمبر 9، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کہ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے تھے، چٹانیں تراشی تھی، اور چٹانیں پتھر تراش کر جو گھر بنایا کرتے تھے۔ وادی سے مراد وہی کہ ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں گویا کہ نیچے زمین ہوتی ہے جس کو ویلی یا وادی کہا جاتا ہے، اور وہ انہوں نے جو شہر بسایا تھا انہی پتھروں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ آیت نمبر 10، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا۔ اب یہ میخوں والے سے مراد جو بتایا گیا کتب تفاسیر میں، وہ یہ کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھوں، پیروں اور بدن میں میخیں گاڑ کر، ان بدن سے گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، یا مثلاً لکڑی میں جیسے صلیب پر سزا دی جاتی ہے، اس طرح گاڑ دیتا تھا اور سزا دیتا تھا، مار ڈالتا تھا۔ اس کے اس شدید ٹارچر اور عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جو اتنا میخوں والا فرعون تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب لوگ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ مکے والوں اور قیامت تک قرآن مجید پڑھنے والے وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کے عادی ہیں، سرکش ہیں۔ آیت نمبر 11، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، یعنی جہاں جہاں یہ آباد تھے وہاں یہ سرکشی کا اور نافرمانیوں کا شکار ہو گئے تھے، عاد بھی، سمود بھی، فرعون بھی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ آیت نمبر 12،
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے شہروں میں فساد کی کثرت کر دی تھی، ظلم، بربریت، اپنے مفاد پرستی میں لوگوں پر ظلم ڈھانا، لوگوں کی حقوق غصب کر لینا، یہ سب فساد ہے۔ ہر وہ چیز جو حکم خدا کے خلاف ہے فساد ہے۔ انہوں نے شہروں میں فساد کی کثرت کر دی تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آیت نمبر 13، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو دے مارا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا۔ اب یہ تعبیر بڑی بلیغ تعبیر ہے۔ جب کوڑا کسی کو مارا جائے اور وہ اپنے مزے لینے میں مست ہو، اچانک زوردار کوڑا اس کی پشت پر آ لگے، ایسے ہی یہ قومیں اپنی سرکشی میں مست تھی، جب اچانک تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر دے مارا۔ تیرا رب غافل نہیں تھا، اس نے تو ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اور گویا کہ وہ گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ البتہ اللہ کے بارے میں یہ لفظ اس طرح معنی نہیں لیا جائے گا جیسے ایک گھات لگانے والا کوئی فوجی اپنے دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ جب بھی وہ مقررہ رینج میں آ جائے اس پر وہ حملہ کر دیا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیرے رب نے انہیں مہلت دے رکھی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ تیرے رب کو پتہ نہیں ہے یا وہ انہیں کچھ کہے گا نہیں، تو وہ تو گویا گھات لگا کر بیٹھا تھا، اور یہ خود چل کر اس جگہ پر آئے سرکشیاں کرتے کرتے جو موقع اور جو وقت ان کے لیے معین کر دیا گیا تھا۔ یقیناً تیرا رب لبالمرصاد، گھات میں ہے یا تاک میں ہے۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کی آزمائشوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ دے کر بندے کو آزمانا کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ناشکری کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے یا سرکشی کرتا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو دی ہوئی تھی وہ واپس لے کر آزمانا۔ اولاد دی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اولاد کی موت ہو گئی، آزمائش ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں؟ خدا کے سے جھگڑنے لگتا ہے، الٹے سیدھے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کچھ ملے ہمیں تو بھی آزمائش ہے، اور دنیا میں ہم سے کچھ چھن جائے تو بھی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آزمائش میں کامیابی کیسے حاصل، اور جو اللہ کوئی چیز چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پیسہ چھین لیتا ہے، غربت آ جاتی ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے کر آزمائش کرتا ہے، کوئی اچھی چیز لے کر آزمائش کرتا ہے، یہ آسان ہوتی ہے۔ جب خداوند عالم نعمتوں کی فراوانی دے کر آزمائش کرتا ہے، یہ زیادہ سخت آزمائش ہے، کیونکہ اس میں بندہ نشے میں غرق ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پر تو کرم ہے، آزمائش ہی نہیں سمجھتا۔ ہم لوگ مشکلات کو آزمائشیں سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کانسیپٹ دے رہا ہے؟ دونوں آزمائشیں، دونوں آزمائشیں۔ اچھی طرح ہم اپنے کانسیپٹس کو، اپنے دماغ میں موجود تصورات کو قرآن کے مطابق بنائیں۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 15، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو جب انسان کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے، مبتلا یعنی آزمائش کرتا ہے، کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ، تو اسے عزت دے دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا احترام کیا، بڑا کرم ہے۔ یہ اکرمن کا لفظ جو ہے، اس کا ترجمہ یہ جو ہم بھی کہتے ہیں بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے۔ یہ بڑا کرم کب کہتے ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دے کر آزماتا ہے، عزت دے کر، نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، بندہ کیا بولتا ہے؟ ربی اکرم، کہ میرے رب نے مجھے بڑا کرم کیا، یعنی بڑی مجھے عزت بخشی۔ 16،
اور جب اسے آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے آزماتا ہے کیسے، مبتلا کرتا ہے کیسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر روزی کو، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تنگ کر کے آزماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کرا دیا اللہ نے، میرے ہاتھ پلے چیز ہی کوئی نہیں رہی. یعنی کچھ ملے تو بڑا خوش ہے اللہ سے، اور اگر کچھ چھن جائے، ہیں دونوں آزمائشیں، تو فوراً اللہ سے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ سے شکوہ کرتا ہے. 17 کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ دونوں تمہاری آزمائشیں ہیں. جو عزت اور ذلت ہے وہ تو تمہاری اس آزمائش میں تمہارے رویے کے نتیجے میں ملے گی، جو ابدی ہوگی. مال وغیرہ سے جو عزت ملی ہے وہ بھی عارضی ہے، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اگر تمہاری عزت نہیں کر رہا، یہ کیفیت بھی عارضی ہے. مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جاتی جس میں فرمایا کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی ذلت ہو اللہ کی بارگاہ، اور وہ ذلت نہیں ہے جس کے بعد دائمی عزت ہو اللہ کی بارگاہ. واضح ہے. یہ دنیا پرست اتنا ہے، دنیا کے آگے اس کی نگاہ نہیں جاتی کہ جب کچھ مل جائے تو اللہ سے خوش ہوتا، کہتا ہے بڑا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، بڑی عزت دی ہے. اور جب اللہ دوبارہ آزمائے، دوسری طرح سے آزمائے کوئی چیز واپس لے کر، فوراً کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ دونوں آزمائشیں ہیں تمہاری. تم اپنے رویے دیکھو، تم لوگ کیا کرتے ہو، اور چند برائیاں کہ جو اس زمانے میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھی اور آج بھی پائی جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم لوگ معاشرے میں تم لوگ اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو یہ ناہمواریاں پیش آتی ہیں، لوگوں کے حقوق چھن جاتے ہیں. کچھ لوگ طاقتور ہونے کی وجہ سے کمزوروں سے چھین لیتے ہیں. یہ جو ناہمواریاں ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ تم خود ہو. اللہ سے شکوہ نہ کرو. تم لوگ ہو کہ جو معاشرے میں یہ طبقاتی جو فرق وجود میں آتا ہے وہ بعض غاصبوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، ورنہ اللہ نے تو زمین رزق سے بھر کے رکھی ہوئی ہے. اور وہ جرائم جن کی وجہ سے یہ طبقاتی فرق آتا ہے، ایک کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے، اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ سے ناراض ہوا پھر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اصل جڑ پر ان مشکلات کی غور کرو. وہ کیا ہے کہ جو نظام حیات تمہیں دیا ہے اللہ نے، جو نظام زندگی تمہیں دیا خدا نے، تم خود تو اس پہ عمل کرتے نہیں ہو، اور جب پھر نتیجے نکلتے ہیں تو اللہ سے شکوے کرتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یعنی تم خود سبب ہو اس خرابی کا. اور ایک خرابی تمہاری کیا ہے؟ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے. آپ توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا یتیم کو بس کھانا اس کو کھلا کے آ جاؤ، چاہے پھینک کے ہی آ جاؤ اس کے سامنے. اکرام الیتیم، یتیم کا احترام کرنا. اس احترام میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس احترام میں اس سے محبت کرنا، اس احترام میں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اس احترام میں اس کی ضروریات کو پورا کرنا، سب کچھ آ جاتا ہے. لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، اس لیے تمہارے معاشرے میں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ناہمواریاں پیدا ہوتی. دوسری تمہاری خرابی کیا ہے؟ 18 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. بڑا مال ہے تمہارے پاس،
بڑے فخر کرتے ہو اپنے پروفٹس کاؤنٹ کر کے، سالانہ ان کا حساب کر کے، ہم نے بڑی کمائی کر لی ہے، لیکن معاشرے کے بھوکے تمہیں ان کا خیال ہی نہیں آتا۔ مسکین میں سب آ جائیں گے، ظاہری معنی اس کا وہی ہے جس کا پیٹ خالی ہے، جس کی آمدن، مسکین کا معنی کیا ہے؟ جس کی آمدن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی رک گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ بھوکا بھی ہوگا، اس کے ساتھ، مسکین کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بھوکا بھی ہوگا، اسے کھانا بھی چاہیے، اسے پہننے کا بھی چاہیے، اسے تعلیم بھی چاہیے، اسے زندگی کی باقی ضروریات بھی چاہیے، سب شامل ہے۔ تم اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، تم اس کی ترغیب نہیں دیتے ہو، یہ وجہ ہے کہ تمہارا معاشرہ خراب ہے۔ اللہ سے کیوں گلے کرتے ہو؟ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے اس کام سے کہ جس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، چونکہ شارٹ کٹ والے ثواب بہت زیادہ ہمیں بتا دیے گئے، اور وہ کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سب سے پہلے اپنے وجود پر اور اس کے بعد اپنے آس پاس۔ اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ اسلام کا ہیضہ ہو جائے اور دو باتیں پڑھ کر پھر دوسروں سے لڑائیاں اور دوسروں کو گھٹیا سمجھ کر ان کے ساتھ بد زبانیاں اور سب کو کافر قرار دے دیا جائے۔ بعض لوگوں کو بدعزمی ہو جاتی ہے اسلام کی بھی چند لفظ پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں نا چھوٹے برتن میں پانی پڑ جائے تو وہ پھر باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے دین کو سمجھا جائے کون سا کام کیسے کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، نصیحت کے ساتھ۔ اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ 19، اور کرتے کیا ہو؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہو، اور جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ 19، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ مکے میں یہ برائی موجود تھی، آج بھی برائی موجود ہے۔ مکے میں کیا تھا کہ اگر کوئی مر گیا خاندان کا سربراہ تو باقی رشتہ دار مختلف بہانوں سے ان یتیموں کا مال، ان بیواؤں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، جائیداد کے لیے ان سے شادی کرتے تھے، مال ہڑپ کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ آج کل کا پڑھا لکھا ورژن آج کی دنیا کا، بہنوں کا مال کھا جانا۔ بہت ساری جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں پر مختلف بہانوں سے اور بڑے ٹیکنیکل جملات بول کر بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بیٹی تم اپنے بھائی کو بخش دو۔ کبھی اپوزٹ کو چیک کیا؟ کسی بھائی سے کہہ کر کہ بیٹا تو اپنی بہن کو بخش دے مال اپنا، دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو ترازو تو برابر رکھ کے تولنا چاہیے۔ جب وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کو کیوں تیار کرتے ہو کہ اپنا حق چھوڑ دے؟ تمہاری سمجھ اللہ کی سمجھ سے زیادہ ہے۔ تم کہہ رہے بیٹی ہم آپ کو ایک مثلا یہ چیز لے کے دے دیں گے، فلان ہم آپ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے، پھر آپ کو جدھر آپ کا رشتہ کرا رہے ہیں ان کے پاس جائیداد ہے، لہٰذا آپ اپنی یہ جو چیز ہے یہ بھائی کو دے دیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ اللہ کی عقل تم سے تھوڑی تھی، اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ پہلے سے کہہ دیتا کہ بہنیں بھائیوں کو معاف کر دیں اپنا حق۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، حقداروں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جو ماہ رمضان سے ان دروس کو سن رہے ہیں، سورۃ النساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وراثتوں کے حصے بتائیں اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جس نے انہیں کراس کیا تو اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا بھی اور ہمیشہ اس میں رکھے گا بھی۔ عمرے اور زیارتیں اور کرنے سے اور تسبیحاں توڑنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ تو وہی معاف کرے گا جس کا حق غصب کیا گیا۔ اس لیے میں رک کے یہ بیان کرتا ہوں، اور شاید باتیں تلخ بھی لگتی ہوں، یہ باتیں جتنی بھی تلخ ہوں جہنم کے عذاب سے زیادہ تلخ نہیں ہیں۔ اور جو عقل مند ہے وہ کڑوی دوائی بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے، ڈاکٹر پہ غصہ نہیں آتا اس کو، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ معاشرے کی ناہمواریاں کیوں ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کتنی زیادہ بیٹیاں ایسی ہیں شوہروں کے ساتھ نہیں بنی اور اب ان کے پاس اپنی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے اور وہ بیٹھی ہیں،
بھائی کے گھر جائے تو اس پر بوجھ ہے، وہ بھائی کے جو اس کا جائیداد کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بے شرم ہے، اس پر وہ بہن بوجھ بن گئی، کہتا ہے دوسرے بھائی کو تو لے جا۔ ساری تو باپ کی جائیداد بانٹ لی، بہن کا حصہ کھا گئے، بہن نے معاف کر دی، اب دو واپس اس کو، اگر وہ بے سہارا ہوگی، خدا نہ خواستہ بیوہ ہوگی ہے، جس کو طلاق ہوگی ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ، تم خود بھی حرام کھا رہے ہو اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو اور قیامت کے دن جواب دو گے۔ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر کے اس کے بعد تم مسجدیں بھی بنوا دو، اللہ کے تم مجرم ہو، اللہ کے پاس تمہاری وہ مسجدیں بنوانا قبول نہیں ہے۔ تم نیازیں کھلاؤ، تم مثلا فرض کرو عزاداری کرو، تم جشن کی محفلیں برپا کرو، حرام کھا رہے ہو اور کھلا رہے ہو۔ تمہیں اللہ نے اجازت ہی نہیں دی اس مال میں تصرف کرنے کی جس مال کو تم کھا رہے ہو۔ اگر بہن کا حق کھایا ہے، اگر بیٹی کا حق کھایا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تلخ باتیں ہیں لیکن قرآن مجید کی باتیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی عادت تھی کہ جائیداد ہڑپنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے بنا لیا کرتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر۔ 20 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ محبت کرتے ہو، حب رکھتے ہو، حبًا جمّا، بڑی شدید محبت، اتنی شدید محبت کہ اللہ کے احکام کو روند ڈالتے ہو، دوسروں کے حصے ہڑپ کر جاتے ہو، اور پھر جب مصیبت آتی ہے کہتے ہو اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تم نے اپنی حرکتوں سے اپنے ذلت کا سامان مہیا کیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو جی بھر کے، شدید محبت۔ 21 کلا، ہرگز نہیں، یہ دائمی نہیں ہے، یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، اور مال سے محبت میں دوسروں کی میراث بھی کھا جاتے ہو، یہ دائمی رہنے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ تمہیں ہمیشہ فائدہ نہیں دے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ 22 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ توجہ فرمائیے، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آ جائے گا، یہ اس طرح سے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا معنی رب آ جائے گا؟ جب وہ ہے ہی ساتھ، جب وہ ہر جگہ پر ہے تو پھر آنے کا کیا مطلب ہے؟ بس جب ہم یہ اس قسم کی آیات کہ جو اللہ نے خود اپنے بارے میں واضح اور شفاف باتیں بتائی ہوئی ہیں، ان سے جب کوئی ظاہری معنی ٹکراتا ہوا لگے تو ایسی آیت کو کہتے ہیں آیت مثلا متشابہ، تو پھر محکمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا معنی کرتے ہیں۔ تیرا رب آ جائے گا، یعنی مثلا تیرے رب کا وہ حکم آ جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے اس دن، کیونکہ تذکرہ بھی قیامت کا ہو رہا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور رب کہیں اور ہوگا اور وہ پھر بعد میں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے۔ یعنی تیرے رب کا حکم آگے آ جائے گا، جب تیرے رب کا حکم آئے گا، اور والملک، اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، صف در صف، جیسے ایک تیار لشکر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بالکل الرٹ ہے، اس طرح فرشتے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جیسے سورہ نبأ میں پہلے گزرا، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، اور وہ بھی پھر کوئی ہیرا پھیری نہیں، بالکل سیدھی اور صحیح بات کرے گا۔ آیت نمبر 23 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو، یعنی گویا کہ جہنم
سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی، اہل محشر کو نظر آئے گی۔ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ یہ تذکر، یتذکر وہی ہے، ذکر سے، تذکرہ یاد دہانی کرنا، تذکر یاد دہانی کو قبول کر لینا۔ اس دن یہ بڑے قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ یومئذ، اس دن جب یہ سب ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، یتذکر الانسان، اس دن انسان متذکر ہوگا، یعنی اس نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ یا ہم یہ ترجمہ کریں، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب کیا فائدہ اس نصیحت کے سمجھنے کا؟ اب کیا فائدہ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم بات مانتے ہیں۔ اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی، اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اب کہاں سے فائدہ ہوگا متوجہ ہونے کا؟ 24، اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اب توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب قرآن کی آیات یاد آ جائیں، اب نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں یاد آ جائیں اور کہے کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو اب فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر منہ سے کیا نکلے گا جب یہ پتہ چل جائے گا اب فائدہ کوئی نہیں ہے؟ آیت نمبر 24، یقول، کہے گا، اب کس حالت میں کہے گا؟ چیخ کر کہے گا، تڑپ کر کہے گا، رو کر کہے گا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مختلف کیفیتیں ہیں جو اس پچھتاوے کے وقت انسان پر طاری ہوں گی۔ جملہ کیا بولے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا، یعنی اعمال صالح میں نے بھیجے ہوتے زندگی کے لیے۔ میں تو بڑا انویسٹر تھا، ادھر میں نے بڑی انویسٹمنٹس کی تھی، بڑے پروفٹ کماتا تھا، کاش میں نے یہاں بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے۔ حیاتی، میری زندگی، یہ میری پچھلی زندگی تو ہوگی ختم، اب تو حیات ہے ہی یہی، لیکن اس کے لیے کچھ میں نے آرام و آسائش کا سامان آگے بھیجا ہوتا، انویسٹ کیا ہوتا۔ یہ انویسٹمنٹ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک مراد ہے، ورنہ نیک اعمال، چونکہ یہ پچھتا رہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ برے عمل کرتا تھا اور لوگوں کا بھی مال ہڑپ کر جاتا تھا، تو پھر وہ تو اگر ہڑپ شدہ مال تو کہیں خرچ بھی کیا جائے اللہ کے راستے میں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ میں پھر عرض کر دوں، وہ لوگ جو حرام کماتے ہیں اور پھر اپنے اپنے مسالک کے بتائی ہوئی ڈھکوسلوں کے مطابق اس کو کچھ دینی کاموں میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو حلال ہو گیا، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، آپ سے بڑا غافل اور بے عقلی کا رویہ رکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے دین اسلام اور جنت میں جانے کا جو اصلی ترین سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ آپ نے نظروں سے نہیں گزارا، اور آپ سنی سنائی پہ چلتے رہے، آپ سنی سنائی پہ چلتے رہے، اور اب آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہ جو حرام کھا چکا ہوں کیسے واپس کروں گا۔ لہٰذا میں والدین کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کے اصول سمجھا دیں۔ یہ آپ کے سامنے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تھوڑے بہت الفاظ تبدیل کر کے وضاحت کرتا ہوں، اس میں سے 30 معنی کوئی نکال کے دکھائے، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے تو وہ مراد ہے، نہیں نکلتے، ایک ہی معنی نکلتا ہے۔
اور وہ معنی یہ ہے کہ بے ایمان جو بے ایمان ہے وہ توبہ کرے، حرام خور توبہ کر لے۔ والدین سے عرض کروں اپنے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو اپنے بچپن سے ہی یہ اصول قرآن کے انہیں بتا دیں، تاکہ ادھر ادھر کی تقاریر اور محافل میں جا کر اور ڈھکوسلے سن کر اور خرافات اور من گھڑت باتیں سن کر وہ اس کو دین سمجھنا شروع نہ ہو جائے۔ جیسے آج کی جو نسل ہے اس کی ایک کثیر تعداد، بھاری اکثریت قرآن سے دور ہے اور سنی سنائی باتوں پر عقائد بنا کر بڑے خوش، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے اس بات پر جو اس کے پاس موجود ہے۔ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ 25 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اب اللہ خبردار فرما رہا ہے اس دن کہ دنیا میں دنیا میں اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تکلیف تھوڑی سی بھی ہو جائے تو تم سے برداشت نہیں ہوتی، فوراً اس تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے کوشش کرتے، اور دنیا کے تم سخت سے سخت سزا، ٹارچر، تکلیف کا تصور کر لو، اس سے بڑھ کر عذاب دے گا اللہ قیامت کے دن، ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ 25 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی طرح پکڑ میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی نہ تم نے ایسی گرفت کبھی دیکھی ہوگی جس طرح اللہ اس دن گرفت میں لے گا، اور نہ تم نے اتنا بڑا عذاب دیکھا ہوگا جس عذاب کا شکار اس دن قیامت کے دن اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ یونیک ہوگا وہ، کوئی نہ ویسی پکڑ کر سکتا ہے اور کوئی نہ اللہ کی طرح کا عذاب کر سکتا ہے۔ اور خبردار کرنے کے بعد اب ایک انتہائی بہترین انداز میں جو ترغیب کا انداز بھی ہے اور خوشخبری کا انداز بھی ہے ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں صبر کیے، یتیموں کے خیال رکھے، مسکینوں کے خیال رکھے، حرام طریقے سے مال نہ کھایا، اللہ کی طرف سے چاہے کچھ لے لیا جاتا، لے کر آزمایا جاتا یا دے کر آزمایا جاتا، یہ اس کو آزمائش سمجھتے تھے اور اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، دونوں حالتوں میں اللہ کے شکر گزار رہتے تھے۔ ایسے انسان کا جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اسے کس الفاظ میں پکارا جاتا ہے؟ آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ جو میں نے صفات عرض کی، یعنی اللہ کا اطاعت گزار جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو بلایا کیسے جاتا ہے؟ کفار مشرکین اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، فرشتے ان کے منہ پر اور ان کے پشت پر مار رہے ہوں گے جب ان کی جان نکالیں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر بھی ماریں گے اور پشت پر بھی ماریں گے اور ان کی جانیں اس طرح نکال رہے ہوں گے۔ لیکن جب ایک حقیقی مومن کی جو اللہ کا اطاعت گزار رہا وقت موت آئے گا، اس کو کس طرح پکارا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو نفس مطمئنہ ہے، مطمئن اطمینان والا ہے۔ 28 ارجعی، واپس لوٹا، تجھے ایک محدود مدت کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، جیسا میں نے تجھے دیکھنا چاہا تھا مختلف آزمائشوں میں تو نے ویسا ہی کیا، اب مصیبتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ ارجعی، تو میری طرف لوٹ آ، ارجعی الی ربک،
اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ راضیتن، کس حالت میں، کیفیت کیا ہے، راضیتن وہ تجھ سے راضی ہے، مرضیتن تو اس سے راضی، راضیتن تو اس سے راضی، مرضیتن وہ تجھ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، اس کیفیت میں اب تو واپس لوٹا۔ اب لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف اور کوئی غم تیرے لیے نہیں ہے۔ 29 فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ اب مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اور پھر یہ میرے بندوں سے کیا مراد ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو دنیا میں نہیں مل سکتا، یعنی تو دنیا ایک ہے، دنیا میں اللہ کے نیک بندے تو یہ تو ان میں شامل تھا پہلے سے، لیکن اب ان بندوں میں داخل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کے اندر داخل ہو جا کہ جن کے بارے میں فائنل فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میری اطاعت کی ہے، یہ کامیاب ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان نیک بھی ہو خطرہ رہتا ہے کہ آج ٹھیک ہے تو کل خراب نہ ہو جائے، یہ گویا کہ فائنل رزلٹ کی مثلا اس کو اناؤنسمنٹ کی جائے، خوشخبری دی جا رہی، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ 30 وادخلی، اور داخل ہو جا جنتی، میری جنت میں، میرے بندوں میں، یعنی جو کامیاب ہو چکے ہیں ان میں اب تو داخل ہو جا، تو بھی کامیاب ہو چکا، اور وہ کامیاب لوگ کہاں ہیں، وہ میری جنت میں ہیں، تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ توجہ فرمائیے، 3 انسان کے نفس کی کیفیتوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک نفس امارہ سورہ یوسف میں، ایک نفس لوامہ سورہ قیامت میں، اور ایک نفس مطمئنہ سورۃ الفجر میں، یعنی یہاں پر یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے نفس کی، انسان کے جو بھی آپ اس کا نام، نفس سے معنی کریں میں، میری ذات، میری روح، میرا ضمیر، میرا باطن، کچھ بھی معنی کرے، بات سمجھے گا مراد کیا ہے اس سے۔ نفس امارہ کون سی حالت ہے انسان کے نفس کی؟ وہ حالت، وہ آواز نفس کی کہ جو انسان کو کہتی ہے اپنی خواہش پوری کر، جو لذت والی چیز تجھے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو پکڑ لے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، چھوڑ اس کو، مزہ لے، انجوائے کر۔ یہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک یہ کیفیت ہے، ایک وہ کیفیت ہے، ایک وہ آواز ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتی ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی انسان کے اندر کی آواز ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ کون سی حالت ہے انسانی نفس کی؟ کہ جو حالت اطمینان پر پہنچ چکا ہے۔ کیسے پہنچا ہے؟ اس پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور اس دنیا میں خدا کچھ دے تو بھی آزمائش ہے، اور خدا کچھ لے لے تو بھی آزمائش ہے، لہذا دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر گزار ہے۔ یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آیت ہے، اسے امام حسین علیہ السلام پر تطبیق کیا جاتا ہے، اور وہ سردار ہیں ان لوگوں کے جن کو یہ کہہ کر پکارا جائے گا، پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں جو آزمائش لی گئی، اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو، کم سن 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن
اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا فرماتے تھے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیرے حکم کی آگے سر تسلیم خم ہے. تیرا حکم تھا دین کی حفاظت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فاسق کو برداشت نہ کرنا امت کے سر پر. تیرا حکم تھا، تیرے حکم کے آگے حسین تسلیم ہوا. اب حسین کے ساتھ جو بھی ہو حسین راضی ہے. سمجھیں اس کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، حالت اطمینان میں ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر بچہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوگا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، گریہ ہوگا، لیکن اللہ سے ناراضگی کا شائبہ بھی نہیں ہے. اگر کسی جاہل کے منہ سے کسی تقریر میں آپ ایسی بات سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہلا بعض اوقات لوگوں کو زیادہ رلانے وغیرہ کے لیے اپنے پاس سے جو جھوٹ تراشتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی عظیم نمونہ صبر اور نمونہ استقامت جو شخصیات ہیں ان کی شخصیات سے ہی میل نہیں کھاتی ایسی باتیں، وہ یہ اپنے مسائل کی وجہ سے ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے. ائمہ پاک ہیں ان چیزوں سے. ائمہ تو ان صفات کے حامل ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. تو امام حسین مطمئن ہے. وہ گریہ کرنا اور دل کا بھر آنا اور تڑپنا وہ تو کمال ہے، انسان ہے، وہ تو انسانی صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور اگر وہ نہ ہو تو آزمائش کیسی؟ اگر تڑپے نہ، مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اگر دیکھتی ہیں کہ امام حسین کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، اگر ان کو یہ چھری اپنے دل پر چلتی محسوس نہ ہو تو آزمائش کیسے؟ اگر پیاس محسوس نہ ہو، اگر بھوک محسوس نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری یہ شدید ترین آزمائشیں اور تکلیفیں یہ گزر رہے ہیں، اور جو ظاہری اثرات ہونے وہ ہو رہے ہیں، لیکن دل میں خدا سے کوئی ناراضگی ہے؟ ہرگز نہیں. بس نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو دنیا کی حقیقت جو اللہ نے سمجھائی ہے اس کو سمجھ چکا ہے. اس دنیا میں مصیبتیں بھی آنی ہیں اور خوشیاں بھی آنی ہیں، دونوں آزمائشیں، دونوں میں ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں میں خوشیوں میں غافل نہ ہو کر اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. وہ سمجھتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قوی رکھتا ہے. دنیا آزمائش کا گھر ہے، میری آزمائشیں ہونی ہیں، لہٰذا دنیا میں مکمل سکون ڈھونڈتا ہی نہیں ہے. اسے پتہ چل چکا ہے کہ اصل سکون اللہ کے پاس ہے آخرت میں. یہ دنیا دائمی سکون کے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے. ادھر تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی رہتی ہے. لہٰذا وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس رابطے اور اس کائنات کی حقیقت سمجھنے کے بعد حالت اطمینان میں ہوتا ہے. اطمینان میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے دونوں حالتوں میں، چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے غم کی حالت میں. اس کیفیت میں جب انسان اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے اور اس کیفیت میں جب اس کی جان نکلتی ہے اسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ آ، تیرا امتحان ختم ہو گیا. راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ایک نقطہ اور اضافہ کر کے میں بات کو تمام کروں. یہ جو 3 کیفیات ہیں، اگر وہ پہلی والی کیفیت چھا جائے، نفس امارہ والی، سمجھ لے کام خراب ہے. چاہے اوپر سے جتنے اسلام اور میں فلان مسلک کا ہوں اور میں اتنا بڑا مومن ہوں اور میں تو یہ کام بہت زیادہ کرتا ہوں، میں تو یوں ہو جائے گا، یہ سب فراڈ ہے. اگر نفس امارہ والی کیفیت غالب ہے اور اس کی میں زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کا غلبہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا غلبہ ہے. اگر نفس لوامہ
کا غلبہ ہے، اس کا مطلب ہے گناہوں سے رکنے والی کیفیت ہے۔ نفس امارہ کی اتنی ابھی آپ نے پرورش نہیں کی کہ وہ نفس لوامہ کی بات کمزور کر دے۔ نفس لوامہ اگر طاقتور ہے، اس کا مطلب ہے ترقی کی طرف چل رہے ہیں، پستی سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ نفس لوامہ کی شدت ہی آہستہ آہستہ انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جو بہترین حالت ہے انسان کی دنیا میں، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ سورۃ الفجر یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔